شیخ صاحب سب سے پہلے تو ویلکم ٹو بیک. آپ ماشاءاللہ صحت یاب ہو کے آج پھر آ گئے ہیں ایک ہفتے کے گیپ پر. اللہ پاک آپ کو صحت دے. آپ کیسی فیلنگ میں؟ میں بالکل فریش ٹھیک. الحمدللہ. شیخ صاحب آپ کی صحت کی خوشخبری کے ساتھ بڑی خبر یہ ہے کہ IMF نے بالآخر پاکستان کو قرض دے ہی دیا ہے. بڑی رکاوٹیں آئیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ تحریک انصاف نے بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک سیاسی جماعت نے روکنے کی کوشش کی. اس کے باوجود کڑی شرائط لگی, مختلف شرائط سے گزر کے حکومت قرض لینے میں کامیاب ہو گئی ہے. اب کیا کہیں؟ دیکھیں, ایک تو انتہائی خوشی کی بات بھی ہے اور افسوس کی بات بھی ہے کہ افسوس یہ ہے کہ قرض لینے پہ ہم خوش ہو رہے ہیں. یہ تو خیر ٹھیک ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ حکومت یا خوشی کی بات یہ ہے کہ حکومت جو پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کا پلان رکھتی ہے وہ دیکھ سکے گی. اور کیا وہ دے سکے گی یا نہیں دے سکے گی الگ بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لیکن کم از کم حکومت کے پاس اب جواز نہیں ہوگا کہ جی اس نے یہ کیا, اس کے پاس IMF کا لون نہیں مل سکا, معاشی حالات یہ تھے. تو اب ایک بریدنگ سپیس میرا خیال ہے حکومت کے پاس ہے. تو یہ جو بریدنگ سپیس اسے ملا ہے, اس کا فائدہ یہ حکومت کتنا اٹھاتی ہے یہ امپورٹنٹ ہے. کیا اس کو وہ کیش کرا پائے گی؟ لیکن اصل اس کو جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں, آنے والے ہفتوں میں اور عرصے میں آنے والا جو بھی ہے, اس میں جو 2 ممالک ہیں وہ پاکستان کی کھل کر امداد کر سکیں گے اگر وہ کرنا چاہتی ہیں اور پاکستان کی حکومت ان کو کنونس کرنے میں کامیاب رہی. تو اصل ایشو صرف اس کا $1 ارب یا نہیں ہے چیزیں. ہاں, تو جو $7 ارب کا جو پیکیج ہے اس کے علاوہ جو پلیجنگز ہیں چیزیں وہ میرا خیال ہے ہمارے ٹھیک ہے. منسٹر نے کہا کہ جی جو ہے نا CPEC کا فیز 2 جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی خبر ہے کہ کم از کم یہ صرف قرض سے تو کام نہیں ہوتا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں, یہ حکومت کی بڑی اچیومنٹ ہے. رکاوٹوں کے باوجود حکومت 7 ارب لینے میں کامیاب ہو گئی ہے. اس سے یقینی طور پر بہتری تو آئے گی. لیکن یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے جمشید صاحب. تاریخ میں بڑے قرض آئے, اس سے بڑی بڑی اماؤنٹ میں پاکستانی حکومتوں نے قرضے لیے, لیکن قوم مقروض ہوتی گئی, قرضے اتر نہ سکے. مطلب یہ آج ہم خوش تو ہو رہے ہیں, پہیا چل پڑے گا, لیکن قرض پھر بڑھتے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو پھر یہ حکومتوں کی شاہ خرچیوں میں اور فضول خرچیوں میں اور یہ جو ہمارے ڈرامے بازی ہے اس کی نظر نہ ہو جائے. اس کو کس طرح حکومت عوام کو ریلیف بھی دے پائے اور خاص طور پر جو ہم قرض لے رہے ہیں اس کا پازیٹیو جو ہے اس کا یوٹیلائزیشن ہو. میرا خیال ہے افتخار صاحب, یار ہم جو بات کرتے رہتے ہیں وہ دیکھیں, حکومت کوئی بھی حکومت ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی, وہ عوام کو حد وسائل دینے کی کوشش کرتی رہی ہے. اور لیکن مہنگے قرضے لے کر سستے داموں ہم چیزیں دیتے رہے ہیں, مہنگا پیٹرول لے کے ہم سستے داموں دیتے رہے ہیں عوام کو. تو یہ فیکٹ ہے. ہاں, حکومت کی اور حکمرانوں کی بڑی اچھی بات ہے, بات ہے. یہ تو عمران خان صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ ہم اتنا پیٹرول لیتے ہیں اور اتنا دیتے. اس سے پہلے تو قوم کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ پیٹرول مہنگا نہیں کہ عوام کو مل رہا ہے. ہاں, سستا مل رہا تھا. عوام کو اندازہ ہوا ہے کہ مہنگا پیٹرول, بجلی مہنگی پیدا کر رہے تھے اور آپ سستی دے رہے تھے. تو یہ چیزیں تھیں. اچھا, عوام اس کا بہرحال اس کے عادی تھے اور چیزیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اب اس حکومت نے بہرحال, یہ کوئی بھی حکومت اب جو بھی آئے گی اسے تلخ فیصلے کرنے تھے. اس حکومت نے تلخ فیصلے کیے ہیں, اب فیصلے کر لیے ہیں نا, تو اس پہ آپ قائم رہیں. عوام نے جو سپورٹ کرنی تھی اس حکومت کو وہ کر دی ہے. آپ نے جو ووٹ ڈالنا تھا وہ برداشت کر لیا. لیکن اب اپنی شاہ خرچیوں کو کم کریں. حکومت کے جو وسائل ہیں وہ عوام پر خرچ ہوں اور صحیح خرچ ہوں. یہ کرپشن کی نظر نہ ہو, مطلب ہے اپنی جو شان اخراجات ہیں حکومتوں کے ان کے نظر نہ ہو, یہ پراپر عوام پر لگے اور اس ملک پر لگے. اور جمشید صاحب دوسرا اس کی جو اچھی خبر اس کے ساتھ جڑی خبر یہ ہے کہ آج 37 پیسے ڈالر مزید سستا ہوا ہے. ہاں, ویسے تو جب سے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, انہوں نے کراچی کے تاجروں سے, آپ کو یاد ہوگا ایک میٹنگ کی تھی, 2-2.5 گھنٹے کی لمبی طویل ملاقات تھی. تو اس میں تاجروں کا مطالبہ تھا کہ ڈالر جو ہے نا ایک جگہ رکتا نہیں, تو جس سے ہم کاروبار کر نہیں پاتے. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا, یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے, سال کی. انہوں نے کہا تھا آج کے بعد ڈالر جو ہے نا اوپر نہیں جائے گا. اس کے بعد ڈالر اوپر تو نہیں گیا, مطلب وہی کھڑا ہے. دیکھیں نا 313 14 پہ 15 پہ ڈالر چلا گیا تھا, پھر 200 پہ آیا, 330 پہ 330 سے نیچے آیا, اور اب پھر روزانہ تھوڑا بہت 10 پیسے 20 پیسے, آج 37 پیسے. یہ بڑھ جاتا ہے, یہ کم ہو جاتا ہے. کہ یہ جو 7 ارب ڈالر پاکستان کو مل رہا ہے, اس سے مزید کوئی ڈالر میں کمی ہونے کے امکانات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا فرق پڑے گا. ابھی کوئی بہت زیادہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں اور جو اشارے ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیں موڈیز نے جو ریٹنگز کی ہیں, آپ کو پتہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگز وہ بہتر کی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں
کہ مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ بتدریج کم ہو رہی ہے. تو جو اشارے ہیں وہ ٹھیک ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اب کوئی ٹریک پہ آئے, حکومت اب عوام کو ریلیف دینے کی طرف بھی آئے. اور اب دوسری بات یہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے, اب کوئی بھی آئی ایم ایف کی جو آپ پتہ ہے کیا دیا ہے کہ کوئی یہ آپشن ہی ختم ہو جائے گی. ہاں آپشن ختم ہو گئی ہے, آپشن ختم, نان فائلر والا جو تو سو میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, حکومت کو, چاہے کوئی بھی حکومت میں آئے, ان کا یہ کام ہے کو اب جو ہے نا اس کے بعد عوام کو خواب نہ دکھائیں. گڈ گورننس کے ذریعے عوام کو, ادھر سے پیسے آ گئے ہیں, ادھر سے گڈ گورننس, یہ دو چیزیں ہوں گی تو عوام سکھ کا سانس لے سکتی ہے. ادروائز ویسے قرضے تو پہلے بھی حکومتیں لیتی رہی ہیں. لیکن دیکھیں یہ حکومت اور یہ آنے والی کوئی بھی حکومت ہو, اس کا کام پھر بھی اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے, عیاشیاں نہیں کرنی ہیں, عوام کو ریلیف دینا ہے. عوام اور جو مراد یافتہ طبقے ہیں انہیں ٹیکس دینا ہے, انہیں ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے. تو یہ سب کریں گے تو کچھ ہوگا, بس اس کے بڑھانے سے ہی فائدہ ہوتا ہے, اور اپنے اخراجات کا, ادروائز ان قرضوں کا کوئی فائدہ نہیں.